اسلامک زون کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ نے ظلم کی داستانیں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن آج جو ہم آپ کو سچا واقعہ بتانے جا رہے ہیں یہ آج سے تقریباً 3000 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر فرعون حکومت کرتا تھا۔ فرعون اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے بہت جابر اور ظالم حکمران تھا۔ وہ نہ صرف ظالم تھا بلکہ تکبر بھی کرتا تھا۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین بادشاہ تھا جس نے خدائے حقیقی کا انکار کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس ظالم اور سرکش کے ظلم کو دیکھتے ہوئے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عورت جس کا نام مشاطہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر خدائے حق پر ایمان لے آئی۔ مشاطہ فرعون کی باندی تھی اور فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حسب معمول حضرت مشاطہ شہزادی کی خدمت میں حاضر تھیں اور اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں کہ اتفاقاً مشاطہ کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی۔ جب کنگھی اٹھانے لگی تو ان کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ جب شہزادی نے یہ کلمات سنے تو اسے تعجب ہوا اور پوچھا کہ تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ تم نے آج عجیب کلمات بولے ہیں، تم کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو۔ مشاطہ نے جب یہ سنا تو جواب دیا کہ تمہارا باپ رب نہیں بلکہ رب تو وہ ہے جو مجھے اور تمہیں اور تمہارے باپ کو بھی رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے اپنی خادمہ کی یہ بات سنی اور حیران ہوئی۔ شہزادی نے یہ سارا ماجرا اپنے باپ فرعون کے گوش گزار کیا۔ فرعون یہ سب سن کر غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ لونڈی کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ فرعون نے خادمہ سے پوچھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ تو حضرت مشاطہ بالکل بھی نہ گھبرائیں اور جو حق بات تھی اس پر ڈٹی رہی۔ خادمہ نے کہا کہ میرا اور تیرا اور سب کا رب اللہ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے، میں تجھے رب نہیں مان سکتی۔ فرعون کو اس جواب کی قطعاً توقع نہ تھی۔ خادمہ کا یہ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اس جرأت کی امید نہ تھی، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فرعون بہت ظالم اور جابر حکمران تھا۔ فرعون نے اس باندی کو سخت ترین سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس عورت کو ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ فرعون جانتا تھا کہ خادمہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے حکم دیا کہ اس خادمہ کے بچوں کو دربار میں لایا جائے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ ایک دیگ میں تیل گرم کیا جائے اور اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی خادمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور زبردستی دیگ کی طرف لے جانے لگے۔ بچے نے چیخو پکار شروع کر دی، کبھی اپنی ماں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتا اور کبھی ظالم سپاہیوں سے رحم کی درخواست کرتا۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سپاہی اس بچے کو دھکیلتے ہوئے تیل کے قریب لے گئے۔ خاتون نے اپنے بچے کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ سپاہی نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ تیل اتنا گرم تھا کہ چند لمحوں میں ہی بچے کی ہڈیاں اور گوشت الگ ہو گئے اور ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون دوبارہ خادمہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اپنے اس رب کو چھوڑ دو اور مجھے خدا تسلیم کر لو، لیکن عورت بالکل بھی نہ گھبرائی اور دلیرانہ انداز میں حق پر قائم رہی۔ عورت نے فرعون کو رب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون خادمہ کی اس دلیرانہ رویے پر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس باندی کے باقی بچوں کو ایک ایک کر گرم تیل میں ڈال دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ آخر میں سپاہی اس خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جس کی عمر بمشکل چند ماہ تھی۔ سپاہیوں نے جب اس شیر خوار بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری۔ بچے کی چیخ سن کر ماں کا دل پھٹ پڑا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ عورت کو ضبط نہ رہا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہاں پر ایک معجزہ ہوا۔ وہ عظمت والا رب اس خادمہ پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا۔ رب تعالیٰ کی ذات نے اس شیر خوار بچے کو قوت گویائی دی جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا۔ بچہ بھرے دربار میں بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے بہتر ہے۔ فرعون کے درباریوں نے بھی یہ معجزہ دیکھا اور وہ یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دل پتھر تھے اور یہ سب دیکھنے کے باوجود کفر پر قائم رہے۔ چند لمحوں میں اس بچے کو بھی گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کی بھی ہڈیاں کھولتے ہوئے تیل پر تیرنے لگی۔ اپنے بچوں کو آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر عورت کا دل پھٹ پڑا تھا۔ وہ شدید کرب میں مبتلا تھی۔ اگر وہ چاہتی
تو کلمہ کفر کہہ کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا سکتی تھی، لیکن اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اب فرعون کے سپاہیوں نے اس عورت کو پکڑا اور اسے گرم تیل کی طرف لے جانے لگے۔ خادمہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے ظالم فرعون سے کہا کہ میری ایک عرض ہے۔ فرعون کو کچھ امید لگی کہ شاید خادمہ اسے رب تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضرت مشاطہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مرنے کے بعد اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر دفن کیا جائے۔ فرعون نے یہ شرط اس کی قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت مشاطہ کو بھی گرم کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پر ہزاروں لاکھوں دفعہ درود و سلام۔ ایک رات آپ کو معراج کے سفر پر لے جایا جا رہا تھا۔ جب آپ براق پر بیٹھ کر بیت المقدس کی طرف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کی طرف سے خوشبو آئی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ کتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک خاتمہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اللہ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حضرت مشاطہ اور اس کے بچوں کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر مار ڈالا تھا۔ اس خادمہ نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ جس جگہ اس عورت اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا، اس دن سے لے کے آج تک اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ ناظرین اور سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا، لیکن اپنے رب حقیقی اللہ عز و جل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔